السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی آخری دو آیات سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر اللہ دیکھیں آگے ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوبی، کہ نہ کہ ان لوگوں کا جن پر عذاب ہوا تیرا، ولا الضالین، اور جو بہکے ہوئے ہیں۔ دو لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں اللہ، دو لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، دو قوموں کی ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ پہلی وہ کہ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ مجھ سے جب دعا مانگو تو مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا احسان ہوا، جن پر تیری نعمت ہوئی۔ اور دوسرا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ مجھے بچا ان لوگوں کی پیروی کرنے سے جو تیرے غضب کا، تیرے غصے کا شکار ہوئے۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہوں گے؟ وہ جنہوں نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، وہ جنہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی حدیں توڑی، اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں عطا کی، اللہ نے سب کچھ عطا کیا، ہر بار کہتے تھے کہ ہمیں یہ دے دو تو ہم تمہیں اللہ مان لیں گے، پھر اللہ دے دیتے تھے تو وہ پھر مکر جاتے تھے۔ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل کے لوگ، ٹھیک ہے، دین موسوی کے لوگ، جو تورات جو پڑھا کرتے تھے، یہودیت جو تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان تھا۔ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی یہ، کہ جو اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، بڑے ناز نخروں والی قوم تھی، اللہ نے بڑے ناز نخرے ان کے اٹھائے، لیکن یہ قوم اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ غضب کا شکار ہوئی، کیونکہ یہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ ہماری یہ بات مانو گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے، اور پھر جب ان کی خواہشیں پوری ہو جاتی تھی تو پھر وہ مکر جاتے تھے، اللہ کی بات ہی نہیں مانتے تھے۔ تو جب حد سے بڑھنے لگے، جب بار بار نافرمانیاں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ اب جب پچھلی قوموں کے بارے میں مختلف انبیاء کرام، ان کی قوموں کے بارے میں جب آپ واقعات پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی پر چیخ کا عذاب آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو زمین بوس کر دیا گیا، کسی کے اوپر آندھی طوفان آیا، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر ہوا کا عذاب آیا، یعنی مختلف اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کی مختلف شکلیں تھیں یہ، جن کی وجہ سے وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر یہ عذاب مسلط ہوئے۔ پھر بات آتی ہے دوالین کی، بہکے ہوں کی۔ اب بہکے ہوں میں دو چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں اس قوم کی بات بتاؤں گی آپ کو کہ جو کہ دین عیسوی کے پیروکار تھے، یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ جو پہلے والے لوگ تھے بنی اسرائیل، ان پہ سختیاں بھی تھی تھوڑی سی، ٹھیک ہے، ان کو لیمیٹیشنز بھی بتائی گئی تھیں کہ اس طرح سے کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے لیمیٹیشنز دی تھی ان کو۔ لیکن یہ قوم تھی نا، دین عیسوی کی قوم، ان دین عیسوی کی قوم جو تھی، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈھیل دے رکھی تھی، یعنی ان کے لیے سختیاں نہیں تھی کہ ٹھیک ہے اگر وہ چھوٹے موٹے گناہ کر رہے ہیں تو ان پر فوراً سے عذاب مسلط نہیں ہوتا تھا، یا ان کو فوراً سے کوئی نہ کوئی وارننگ نہیں دی جاتی تھی، ان کے لیے بڑی نرمی رکھی گئی تھی۔ انہوں نے اس نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا، بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس ناجائز فائدے میں آ کر جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا جو ہے وہ اسٹیٹس ملا تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ ایک فرقے نے کہا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود رب ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر اب وہ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر آئے تھے اور اب اوپر چلے گئے ہیں آسمان پر۔ تو نعوذ باللہ ان لوگوں نے لمٹس اتنی کراس کر لی تھی کہ خود سے یہ چیزیں اخذ کرنے لگے تھے۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں یہ تو خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور خدا نے اپنا بیٹا واپس لے لیا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈھیل دو تو بھی ناجائز فائدہ اس قوم نے، اس انسان نے اٹھایا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی غضب کا شکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنا شعور رکھنے کے باوجود بہک چکی ہیں، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ شیطان جو ہے نا آج کل بھی جس طرح ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے، سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ باشعور کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، صرف ہم ہی ہیں جو مہان ہیں ہر کام میں، ہمیں بڑا ٹیلنٹ ہے، تو ہاں دوسرے کو کچھ سمجھتے کچھ نہیں، اور اسی غرور اور تکبر میں جو ہے وہ شیطان کو ایک کی مل جاتی ہے نا، تو شیطان اسی چیز کو یوز کرتا ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں بڑے خوبصورت خواب دکھاتا ہے کہ تم بالکل پرفیکٹ چل رہے ہو، تم سیدھے راستے پہ جا رہے ہو، بس ٹھیک ایسے ہی چلتے رہنا، دوسرے کو سمجھو ہی کچھ نہ۔ تو اس طرح سے وہ کر کے وہ ہمیں ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، ہمیں
بہکا دیتا ہے، اور اسی بہکاوے میں آ کر ہم لوگ گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم اپنی کتنی حدیں کراس کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بھی مجھ سے پناہ مانگو، مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بھی شامل مت کرنا۔ تو اس سے آپ کو یہ ساری جو سورہ فاتحہ ہے، آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، پھر اس میں ہماری بنیادی چیزیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی، سمجھ آ چکی ہوگی، کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو بھی کچھ اس میں معلوم ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے گا میرے ساتھ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورہ البقرہ سے ہم شروع کریں گے۔ ویڈیو کو پلیز لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو، اسے شیئر۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔